ہپر گو گندان گندان گزر شیخ عبدالقادر جیلانی ہتی وچنی خاتون ودن اوش تراون امس گو اندر ترس شیخ عبدالقادر صبس اے موج سکیا چکیوت ودا دبن اے عبدالقادر میں چکنی اولاد کنی سہارا یتنیو پروردگارن وائی بھئی قتل ترونس خداین میں گسنین ربی ذوالجلال اے عبدالقادر میں ناچی دنیا من کا سہارا فرمام عبدالقادر جیلانی وتس دنن موجی وی کیا دلیل دنن بجز خدا یز دبن ربا یعنی میں تور تنت سوزتم یوی اللہ اکبر امیوس امیوس پیٹ تھومت خرک مبارک عبدالقادر جیلانی سو وتس دنن موجی سے کیا وانا تلسا امیوس بچس تل خرک تھو دیئے چھو زندائی یہ چھو اور وہ سز خاتون دبنت سے کیا میں مزاق کرن سے کیا میں سید گنن سے چھینا پتا میں چھو مصیبت آمد ہمیز باشو عبدالقادر سو بچائی کیا جو لکٹ معصوم چم ساتن عبدالقادر دن الموجی عبدالقادر چین مزاق کرن بش سے ونن ستلوز خرک مبارک تھود دپا موج میں مون عبدالقادر جیلانی صبح ات وچم بچ مدائی گنڈت پنی ماج ات وچم مدائی گنڈت پنی ماج دنن موجی ونی مہینہ بچ چھ زندائی دپا ات گئی شہرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کر مرد زند اللہ یتی بغداد نسمل گئی گرخ یتی گیلان نسمل گئی گرخ اندر کنچو پڑ بب بیت آرامس ایم تی بوز یالو دپن مین برزندن کورا ونی لگتے مرد زند ونی ایم سوز ایجی چی یہ لارو عبدالقادر جیلانی سبل پت آسی مبارک تلن عبدالقادر جیلانی سبن ترو نظر دپن پڑ ببس خود شرارت ونی ترائیم نزند شاہد کے وندیم چوب شاید بچ چھنا یہ گو سلان سلا عبدالقادر صوبن بڑبب چل پت لارا وجاو مقبر مزارا عبدالقادر صوب سا مزار اسمن کریخ دیسنو مقبر اسمن شنگن والو طلاق تھود وچو عبدالقادر صوب بچوئے ون بڑبب اسنے اللہ عبدالقادر صاحبن یلی آلو کر دبن واللہ امی ساتھ گئی ترہت مرد زند یہ بچپن از مزہ سچے کرامت ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماوا یتیم زند گئی ہوشار گئی امی چو بڑبا پت لارا امیل نظر ترو دپن نسنا یہ گیسن عام بچا سد ایم درو دنس گبرا اوتام اوسک سپور برون پکن سالن ونچی بڑبب دبن میت کور سرخم ونچی بڑبب دبن میت کور سرخم یہ چھو سی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یم اعلان کر دبن قدمی هذه على ركبتي کل ولی اللہ دپن میون قدم ہا چھو تمام ولین زن گردنن پیٹ خاج اجمیرین یلی آلو بوز بہبانو مل پہاڑو مل ام جسنس کرک دپن پیرو بہلا گئی بلائی قدم مبارک کمی دپ چون چھو کل سیوت پیٹ بلکہ خاج اجمیری چیونن مینس کلس پیٹ تیت چشمان مبارکن پیٹ چون قدم چون کلسیوت پیٹ بلکہ چون قدم ناز چھو خاجی اجمیری سوزن چشمان مبارکن ات کور خاجی اجمیری انتی سرخم چشوی نا تگن آلوی کارون پنیس پیرس چشوی نا پنن پیر تگن رنزناو نہیں چشوی نا پنن پیر تگن مناو نہیں
چل پیر تگی مناون تو ادکس خدا کت مناون خدا کت بڑ مناون گڑ مناو تر کس پنوی پیر ہاں ہمیں تو پوچھ شاعرن دبن اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا یہ اولیاء اللہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے دیتے ہیں یم چی میں ولی یم چکم سوچی ملاون ذات پاک حضرت اللہ کیاز کس آو چکون بے غرضے کس آس دل مگر جنت کی حوثے دوزخین پیے دائسان کیا گیا وہ قصیدہ غوثیہ ایک جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا. ولی تو چھوڑ دیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا. انہوں نے نہیں کہیں کہا یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے انہوں نے نہیں لکھا. اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ. یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ سب کا سب فراڈ ہے, یہ ہے ہی جھوٹ ہے. انہوں نے نہیں بولا. انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں. سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے. وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اگر کوئی ہے تو آئیں لائے ہمارے سامنے پیش کریں, پیشاب روک کے بتائے کوئی. انسان تو اتنا کسپرسی کیا حالت ہے. اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں, اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو, ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا. نہیں لے کے جاتے. یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے سارے. ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا. میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا سب کے آپریشن ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور عام ہاسپٹل میں نہیں. آغا خان ہاسپٹل میں, شفا انٹرنیشنل میں, جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے. تو سر یہ تو بزرگ ہے نا, یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں. اپنا پیشاب بند ہوتا ہے, اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا پھوک مار کے. ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے. اللہ سے مانگے, اسباب اختیار کریں. دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے. اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی, یہ سبب ہے. لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے. گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے, لیکن نظر مسبب الاسباب پہ. اللہ اکبر. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ نہیں دے سکتا. اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے, اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ. یعنی انہوں نے وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی.
اللہ کے بندو توبہ کرو. قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے, 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے, تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے, تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے, وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا, ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ معجزات ہیں, مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں. آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں, اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا, وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے. صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی, میڈیکل, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا. اللہ نے آیا ہوں میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا, اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا, قبر پہ گئے مردے کو زندہ کیا, وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی, واپس چلا جاتا تھا. بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے, جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. ناٹ ایٹ آل, گیا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر, کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی. حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں, اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں. میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں, کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ دے بندے ہو, جھوٹ. سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی, حضرت عائشہ تھی, مولا علی تھے. ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں, آپ کو حضرت ابو بکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی, تو کیا ہوتی نہیں ہے. کرامت ہم مانتے ہیں, کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے, مرضی اللہ کی. کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا, کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے, کوئی زندہ یا مردہ بزرگ, میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو. اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا, میں اگر کوئی فارمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے, اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے, تو پڑھن نا پھر. اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں, ان کی آپ نمازیں سنیں, یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے. میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں, نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایو النبیوں کو میں نے بتایا نا, ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیل میں نام نہیں لیتا. ایک دن میں نے ان کی نماز سنی, ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے. نماز میں پڑھ رہے السلام علیکہ حیوہ النبیو, مرید ہزاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے. نماز حیوہ النبیو 25-30 بندوں کی موجودگی میں. اور بھی بڑی غلطی تھی, یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گئی. میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی اسی طرح چل رہی تھی, باقی عین ہا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا, وہ تو چھاٹی دو, وہ تو میں گل ہی نہیں کہ میں زبر زیر کی غلطیاں. حیوہ النبیو. اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تہاڈا بیڑا تار دینا. نماز نہیں آتی, دعوے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں. میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کے ہیں نا وہ مجھے زبانی سنا دے, میں بیعت ہو جاؤں گا. آج تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا. 17 اذکار ہیں فرض نماز کے بعد. لوگوں کو کتنے آتے ہیں, 4 یا 5. آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہ منت السلام. تو گنتی مک جانی ہے 5 تو بعد. اے 17 اذکار لکھے ہوئے گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں. وہ 24 اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے. کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں, کسی پیر کو نہیں آتی ہیں. میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں, یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں, تو آپ سے پہنچے کوئی نہیں ہوئے اللہ تو بندے ہو.
نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے، جو آپ نے فرمایا ہے، جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں. باقی تو آپ کے خود ساختہ چیزیں ہیں، وہ جس طرح ہندوؤں کے ماننے والے اپنے وہ کرتے ہیں، آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں، وہ اس قرآن کے اندر ہے. باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور ویسے بابوں کے اوپر کوئی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہو، کسی کے بھی نہ مانو، ایک بندے کو اپنا امام بناؤ. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. ٹھیک ہو گیا جی؟